پہنچوں در سرکار پہ، چاہت تو یہی ہے، چاہت تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہت تو یہی ہے، چاہت تو یہی ہے، آگے میری تقدیر ہے، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجیں مجھے روکیں، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجیں مجھے روکیں، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہت تو یہی ہے، چاہت تو یہی ہے، گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں، گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے، آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، نظارہ تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہت تو یہی ہے، چاہت تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہت تو یہی ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں فتنہ قادیانیت کے حوالے سے، فتنہ مرزائیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند تاریخی اور قرآن اور حدیث سے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت پر ہمیشہ تا دم مرگ پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، فتنہ قادیانیت کیا ہے اور فتنہ مرزائیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
اب جس کو قرآن یوں بیان فرمائے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور کوئی اٹھ کے کہے کہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں یا کوئی انکار کرے تو وہ کون ہوگا؟ تو آپ ڈریں نہیں، جو سزائیں لگنی ہیں وہ ہمیں لگیں گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ مت ڈریں۔ جو قرآن کا آیت کا یا لفظ کا انکار کرے گا وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اللہ کا قرآن کہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور مرزا اٹھ کے کہے کہ میں بھی رسول ہوں، تو پھر کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کی دوسری آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہاں لفظ خاتم النبیین قرآن نے واضح بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ تو عزیزان محترم، جن کو قرآن آخری نبی کہے، جن کو قرآن اللہ کا رسول کہے، تو پھر جو قرآن کی آیت کا انکار کرے گا اور خود دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے فتنہ قادیانیت، فتنہ مرزائیت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ کے قرآن نے ہمیں واضح بیان فرما دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو عزیزان محترم، آج مزید آپ کو مرزا غلام محمد قادیانی، جس سے یہ فتنہ چلا، اس لعنتی شخص کے کچھ عقیدے بھی آپ کو بتا دوں۔ ایک تو اس نے انکار کیا حضور کی رسالت کا، خاتم النبیین کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تذکرہ۔ اس تذکرہ نامی کتاب میں اس شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہا کہ یہ جو قرآن میں آیا ہے نا محمد الرسول اللہ، معاذ اللہ یہ مرزا غلام کہتا ہے کہ یہ اللہ نے محمد بھی میرے لیے کہا ہے، رسول بھی میرے لیے کہا، العیاذ باللہ۔ یہ ہے فتنہ قادیانیت۔ اور پھر آگے اسی کتاب تذکرہ میں اس نے لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی۔ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ ابن مریم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہا کہ ابن مریم کو چھوڑو، اس سے بہتر تو غلام احمد ہے۔ اپنے لیے کہا کہ ابن مریم کو چھوڑو، معاذ اللہ اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ اور پھر مزید اس کی گستاخی اسی تذکرہ کتاب میں ہے کہ جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام سن کے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، جن کا نام سن کے ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس لعنتی شخص نے کہا کہ حسین جو کربلا والے ہیں ان کو چھوڑ دو، معاذ اللہ اس جیسے ہزاروں حسین میں اپنے گریبان میں رکھتا ہوں، لعنت تیری شکل پر، لعنت تیرے اس غلیظ عقیدے پر۔ تو عزیزان محترم، اس کے علاوہ اس نے جو اللہ کی گستاخی کی، رب کائنات کی جو گستاخی کی ہے، اس نے کہا کہ قرآن میں آیا یا مریم، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا مریم، اے مریم۔ تو اس نے پھر جو تشریح کی ہے لعنتی شخص نے، اس نے کہا کہ یہ یا مریم و رب تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، العیاذ باللہ۔ اس کے بعد اس نے جو بکواس کی ہے، یہ اس لیے بھی بتانا ضروری ہے کہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس پہ بھی سیاست کر رہے ہیں۔ ہاں، تو میرے ساتھیوں، یہ اس کے غلیظ عقیدے تھے۔ اس نے کہا کہ یا مریم اللہ نے مجھے کہا ہے، اور میرے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ نے صحبت کی، اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ میں ہوں، العیاذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ یہ مرزا غلام کے عقیدے تھے، یہ اس کا نظریہ تھا۔ اب ایسے شخص پر لعنتیں ہی پڑھی جائیں گی، ایسے شخص کو کافر ہی کہا جائے گا، ایسے شخص کو مسلمان تو نہیں کہا جا سکتا۔ تو عزیزان محترم، پھر دوسری بات ذہن نشین کر لیجئے
ان کا جو پہلا نیٹ ورک ہے، سب سے پہلے جو ان کا چینل کھلتا ہے وہ لندن میں ان کا ایک چینل کھلتا ہے جس سے ان کو پشت پناہی ملتی ہے۔ اس کے بعد اب موجودہ جو ان کا پوری دنیا میں سب سے بڑا جو مرکز ہے، پتہ ہے ان کا مرکز کہاں پر ہے؟ اسرائیل میں۔ اسرائیل جو مسلمانوں کا ازل سے دشمن ہے اور ہمیشہ سے مسلمانوں کا وہ قتل عام کرتا آ رہا ہے، وہاں ایک جگہ ہے تل ابیب۔ اس تل ابیب وہ جو جگہ ہے وہ قادیانوں کا مرکز ہے۔ ساری ایڈ، سارا پیسہ ان کو وہاں سے مل رہا ہے، اور پھر جو ان کے مذہب میں آنا چاہے یہ بہت جلدی ان کی شادی بھی کرا دیتے ہیں، بہت بڑا پیسہ بھی دیتے ہیں، گھر بھی بنوا کے دے دیتے ہیں، بس کو اعلان کر دیں ان کے مذہب میں۔ تو عزیزان محترم، اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب اسرائیل جو سب سے بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا، اسلام کا، بیت المقدس کا، فلسطین کا، ان کا مرکز وہاں پہ، اور پھر وہاں سے جو شیطانیاں، جو شرارتیں ہو رہی ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ فتنہ کتنا ابھر رہا ہے۔